بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب۔ ہر قسم کے حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو تنہا اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وحدہ لا شریک ذات ہے۔ ہم انسانوں اور جنوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی ہیں اور اپنے پیارے بندوں کو رسول بنا کر بھیجا ہے، ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں سیدھا راستہ بتانے کے لیے۔ کتابوں کا سلسلہ قرآن مجید فرقان حمید پر مکمل فرمایا ہے، اور رسولوں کا سلسلہ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام ہو محسن انسانیت، حاجی عالم، امام اعظم، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد ذی وقار سامعین اکرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، قرآن مجید سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، جو سورۃ الزمر کی آیت نمبر 9 ہے۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں مختصر بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بیان کرنے اور ہم سب کو حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کی فضیلت ہے جو لوگ اللہ کے دین کو جانتے ہیں، ان لوگوں کی فضیلت ہے جو یہ دنیا کی مختصر عارضی زندگی اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق گزارتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جو سچائی کا ساتھ دیتے ہیں، کہ یہ ان لوگوں کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتے جو کفر کے راستوں پر ہو، جو شرک کے راستوں پر ہو، جو بے حیائی کے راستوں پر ہو، جو ظلم و ستم کے راستوں پر ہو، جو جہالت کے اندھیروں میں ہو۔ ایک شخص جو بالکل اندھیرے میں، اس کے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، دین کے حوالے سے، آخرت کا، دنیا کے اعتبار سے تو بڑا ماہر ہے، تجربہ کار ہے، سائنسدان ہے، سیاستدان ہے، لیکن دین کے حوالے سے اس کے سامنے اندھیرا ہے۔ اسے آخرت پر یقین نہیں ہے، اسے احساس نہیں ہے کہ جو میرے اعمال ہیں، یا میں جو بولوں گا یا جو کروں گا، اس کا میں نے آگے جا کے حساب دینا ہے۔ اور ایک شخص ہے جو ہمیشہ اسی احساس میں جیتا ہے کہ میرے اعمال یہ لکھے جا رہے ہیں، اور مجھ سے میری زندگی کے بارے میں، میری جوانی کے بارے میں، میرے اوقات کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ایک شخص اللہ کی عبادت میں زندگی گزارتا ہے، دوسرا شخص غفلت میں زندگی گزارتا ہے، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کا انجام کار ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو دنیا میں بھی عام اصول ہے۔ ایک شخص ہو کہ جو محنت کرتا ہو، اس کو اس کی محنت کا
اجر صلہ ثمرہ ضرور ملتا ہے۔ ایک شخص محنت نہیں کرتا، وہ کہتا ہے امتحان آئے گا تو دیکھ لیں گے، میں پاس ہو جاؤں گا، تو وہ کبھی پاس نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں ذکر کیا ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم کی روشنی ہے، اس روشنی سے، علم کے نور سے کما حق فائدہ اٹھاتے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو جہالت کے اندھیروں میں ہیں۔ کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک شخص اللہ کا فرما بردار ہے اور دوسرا اپنے نفس کا غلام ہے، شیطان کا غلام ہے، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک شخص مومن ہے، ایک شخص کافر ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک شخص سچا ہے، دوسرا جھوٹا ہے، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک شخص حیادار ہے، دوسرا بے حیا ہے، دونوں کا انجام کار ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص موحد ہے، دوسرا مشرک ہے، اور مشرک نجس ہوتا ہے، تو یہ دونوں انجام کار کے اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ، کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں، جن کے پاس علم ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے، اللہ نے دی ہے، آگے حساب کتاب لینا ہے، یہ لوگ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور وہ لوگ جو نہیں جانتے، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا، اور فرما رہا ہے کہ سارے لوگ نصیحت نہیں لیتے۔ نصیحت لینے والے، علم لینے والے، شعور لینے والے کون ہیں؟ فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، کہ بے شک نصیحت تو عقل مند لوگ ہی لیتے ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے عقل سلیم سے نوازا ہوتا ہے۔ علم والے ہمیشہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اچھے راستے کا انتخاب کرتے ہیں، اور بے علم نتائج سے بے خبر ہو کر غلط راستوں پر چل نکلتے ہیں، اور بے علم غلط باتیں پھیلاتے ہیں، وہ برائیوں کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ ایک شخص کی دعوت تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف، دین کی طرف، اسلام کی طرف سے، اور ایک شخص کی دعوت ہو اپنے فرقے کی طرف، اور مسلمانوں میں وہ تفرقہ چاہتا ہو، مسلمانوں میں آپس میں نفرت، بغض، عداوت، جنگ، جھگڑے چاہتا ہو، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 118 میں کیا فرمایا ہے کہ جن لوگوں کے پاس حقیقی علم نہیں ہوتا، جن لوگوں کے پاس حقیقی شعور نہیں ہوتا، پھر وہ بے علمی کی باتیں پھیلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، عجیب عجیب قسم کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کی وہ باتیں، ان کی وہ گفتگو ان کی جہالت پر مبنی ہوتی ہے۔ ان کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص کتنا جاہل ہے اور کتنے جہالت کے اندھیروں میں گرا ہوا ہے۔ اسلام سے پہلے جو دور تھا، اس دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اس دور میں کتنی جاہلیت تھی، سب آپ کے سامنے آیا ہے۔ تو جب اسلام آیا، اسلام کیا ہے؟ یہ روشنی ہے، یہ نور ہے، یہ ہدایت ہے۔ آپ نے سیدھے راستے پر جانا ہے، تو سیدھا راستہ بتانے کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں، اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں۔ نبیوں کا سلسلہ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرمایا ہے، اور کتابوں کا سلسلہ قرآن مجید، فرقان حمید پر مکمل فرمایا۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ لوگ جو دور جاہلیت میں تھے، جب ان کے پاس
اسلام کا نور آیا، اسلام کی روشنی آئی، تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اسے دل و جان سے قبول کر لیتے، لیکن ان میں سے بہت سارے ایسے بھی لوگ تھے جو ضد پر اتر آئے اور حق کی دشمنی پر اتر آئے۔ تو انہوں نے کس طرح کی باتیں کی؟ انہوں نے کہا کہ کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر اللہ کی وحی اترتی ہے اور یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، اگر اس طرح ہے تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے؟ نعوذ باللہ، اس طرح کی انہوں نے جہالت پر مبنی گفتگو کی ہے۔ وقال الذین لا یعلمون، جس کے پاس علم نہیں ہوتا پھر اس قسم کی باتیں کرتا ہے، اور کہا ان لوگوں نے لا یعلمون، جن کے پاس علم نہیں تھا، جن کے پاس علم نہیں تھا تو انہوں نے کیا کہا؟ لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس پر اللہ کی وحی اترتی ہے، تو اللہ کی وحی اگر اترتی ہے اور اللہ کا کلام ہے تو ہم پر کیوں نازل نہیں ہوتا؟ اس طرح جاہلیت پر مبنی انہوں نے گفتگو کی۔ او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی خاص نشانی کیوں نہیں آتی؟ تو میرے بھائیوں، بے علمی، جہالت ہے، اندھیرا ہے، اور پھر یہ شخص جس کے پاس علم نہیں، جس کے پاس روشنی نہیں، پھر یہ بےہودہ قسم کی باتیں کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھنے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سننے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیکھنے کی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سننے کی صلاحیت دی ہے، کس لیے دی ہے؟ تاکہ ہم رب کے دلائل سنیں، اس سے ہم سنیں گے، سمجھیں گے، ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ جنت کی طرف جانے والا راستہ ہے، اور یہ دیگر یہ نفس، شیطان، بے حیائی اور جہنم کے راستے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان صلاحیتوں سے نوازا ہے اور راستہ بالکل واضح بتایا ہے۔ اب جو اس راستے کا علم حاصل کرے تو وہی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس پر چل سکتا ہے۔ سورۃ الدہر میں اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ جو انسان تمہیں چلتا ہوا نظر آتا ہے، یہ جو انسان تمہیں بولتا ہوا نظر آتا ہے، یہ جو انسان تمہیں سوچتا ہوا نظر آتا ہے، یہ 10-10 20-20 سال کی پلاننگ کرتا ہوا نظر آتا ہے، اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس شعور ہے، یہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے، سنتا ہے، لیکن کیا زمانے میں اس انسان پر کوئی ایسا وقت نہیں گزرا کہ یہ کوئی چیز نہیں تھا، یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھی؟ جب اس میں اللہ رب العالمین نے روح نہیں ڈالا تھا، اس وقت اس کی کیا حیثیت تھی؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے هل اتى على الانسان حین من الدہر۔ دیکھو جو دہر ہے نا، دہر بھی وقت کو کہتے اور حین بھی وقت کو کہتے، لیکن دہر کا معنی ہے ایک طویل زمانہ جس کی نہ انتہا معلوم ہو نہ ابتدا معلوم، وہ ہے دہر۔ سمجھو ایک وسیع سمندر ہے، اور حین وقت، اس سے آپ یہ سمجھیں کہ ایک مخصوص وقت ہے، سمندر کے چند قطرے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک نامعلوم بہت سارا زمانہ گزرا ہے، اور اس زمانے میں ایک وقت ایسا بھی تھا، اس دنیا میں انسان نام کی کوئی چیز نہیں تھی، انسان نام کی کوئی چیز نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا هل اتى على الانسان حین من الدہر، کیا دہر میں سے، اس طویل زمانے میں سے، اس دنیا میں ایسا وقت نہیں گزرا لم یکن شیئا مذکورا کہ یہ قابل ذکر چیز نہیں تھی۔ یہ سورۃ الدہر کی پہلی آیت ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ وہ کوئی چیز قابل ذکر نہیں تھا۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، فرماتا ہے کہ ہم نے پیدا کیا انسان کو من نطفۃ امشاج، ملے جلے نطفے سے، ملے جلے نطفے سے۔ آج سائنسدان معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے یہ ملے جلے نطفے سے بنا ہے، یہ مرد کے سپرماٹوزوم سے
اور عورت کے اوم سے بیضہ سے جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو یہ زائگوٹ کی شکل بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر قرآن مجید میں پہلے کر دیا ہے، اور اس انداز سے کیا ہے کہ اس وقت بھی یہ لوگ قرآن کی آیتیں سنتے ہیں تو اس کا صاف واضح مفہوم ان کے ذہنوں میں آ جاتا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کیا ارشاد فرمایا من نطفۃ امشاج، ملے جلے نطفے سے، مرد کے جرثومہ اور عورت کے بیضہ سے انسان کو اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ اور کیوں بنایا؟ نبتلیہ، تاکہ ہم اس کا امتحان لیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا۔ کس لیے سننے والا بنا؟ تاکہ یہ رب کی آیتیں سنے، تاکہ یہ رب کا قرآن سنے، تاکہ یہ خطبہ سنے، تاکہ یہ درس سنے، خطبے میں درس میں اس کے لیے صحیح راستہ بتایا جائے اور یہ اس صحیح راستے پر چلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان اس لیے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا اور فرمایا انا ہدیناہ السبیل، اور ہم نے اس کو واضح کر دیا ہے راستہ، صحیح راستہ کون سا ہے یہ بتا دیا ہے، اور غلط راستہ کون سا ہے یہ بھی بتا دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا۔ اب اس کی مرضی ہے کہ یہ شکر گزار بندوں میں شامل ہوتا ہے یا یہ ناشکری پر اتر آتا ہے۔ اب اس کی مرضی ہے کہ یہ ایمان کے راستے کو چنتا ہے یا کفر کے راستے کو چنتا ہے۔ اس کی مرضی ہے کہ یہ حیادار زندگی، پاک صاف زندگی گزارتا ہے یا بے حیا بن کر ناپاک زندگی گزار کر ناپاک جگہ میں پہنچے گا، کیونکہ جنت پاک جگہ ہے، اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ نے دنیا میں پاک زندگی گزاری ہوگی۔ آپ دنیا میں پاک زندگی گزاریں گے، شرک سے پاک، کفر سے پاک، بے حیائی سے پاک زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ آخرت میں پاک جگہ تمہیں نصیب ہوگی۔ لیکن اگر کوئی اس طرح کی زندگی گزارتا ہے کہ وہ کبھی شرک میں مبتلا نظر آتا ہے، کبھی کفر میں، کبھی بے حیائی میں، اور کبھی کس گندے کام میں اور کبھی کس گندے کام میں، تو میرے بھائیوں جنت پاک جگہ ہے، پاک لوگوں کے لیے ہے، اور جہنم پھر ایسے بدبختوں کے لیے ہے۔ تو میرے بھائیوں حق تو بالکل واضح ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں ہر قسم کی مثالوں سے بات کو واضح کر دیا گیا ہے، مگر بے علم لوگ جو اپنے تعصب سے اندھے بہرے بن جاتے ہیں وہ قرآن مجید سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھتے نہیں، جو علم نہیں رکھتے، مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے علم کو، روشنی کو، حق کو، سچائی کو بالکل واضح کر دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہدایت کے بے شمار اسباب بنا دیے ہیں کہ آپ کے سمجھنے کے لیے، آپ کی ہدایت کے لیے وہ بالکل کافی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پوری کتاب، پورا قرآن مجید نازل کیا ہے، وہ ہدایت اور رہنمائی کے لیے بالکل کافی ہے۔ لیکن جو شخص خود اس سے ہدایت نہ لے، خود ضد پر اتر آئے، تو اس کو اللہ رب العالمین اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، اور جس کو اللہ رب العالمین اس کے حال پہ چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کو ہدایت دے؟ تو یہ ہے مہر لگانے کا معنی کہ اللہ رب العالمین بعض لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، پھر وہ حق کبھی نہیں سمجھتے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ان کے دلوں پر ایسی ہی مہریں لگ جاتی ہیں، پھر ان میں حقیقت کے سمجھنے کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہتی۔ دوسری طرف جو کتاب و سنت کا علم رکھتے ہیں وہ کتنے فائدے میں، علم والے، جاننے والے، توحید کو جاننے والے، حقیقت کو جاننے والے کتنے فائدے میں ہے۔ جو قرآن کو جانتے ہیں وہ کس قدر فائدے میں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کتاب فصلت آیات، یہ تو ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں بالکل صاف ہیں، واضح ہیں، قرآن عربی، یہ قرآن ہے اور دنیا کی سب سے بہترین زبان میں، سب سے میٹھی زبان میں، دنیا میں جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں آپ جو ہے نا ان زبانوں کو سنیے تو سب سے پیاری زبان، سب سے میٹھی زبان وہ عربی زبان ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے دنیا کے سب سے بہترین زبان میں قرآن مجید کو اتارا ہے۔ کس لیے اتارا ہے؟ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، تاکہ یہ لوگ جان لیں کہ قرآن مجید میں کس قدر نور ہے، روشنی ہے، ہدایت ہے، رہنمائی ہے، ہدایات ہے۔
پھر اس کے بعد قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علماء کا ذکر کیا ہے۔ علماء وہ ہیں جو جانتے ہیں، علماء وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، وہ علم والے اس سے مراد ہے۔ تو فرمایا انما یخشی اللہ، حقیقی معنوں میں تو اللہ سے کون ڈرے گا؟ وہ ڈرے گا اللہ کے بندوں میں جو علماء ہیں، یعنی حق کو جاننے والے ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے اپنی معرفت سے نوازا ہے، جن کے پاس قرآن کا علم ہے، جن کے پاس حدیث کا علم ہے۔ ان اللہ عزیز غفور، اللہ تعالیٰ غالب ہیں اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کی کچھ قسمیں ہیں، ان میں سے نمبر 1 وہ ہیں جو صرف عالم باللہ ہوتے ہیں، اور نمبر 2 وہ ہیں جو عالم بامر اللہ ہوتے ہیں، جبکہ حقیقی معنوں میں وہ علماء ہیں جو عالم باللہ بھی ہو اور عالم بامر اللہ بھی ہو، یعنی آسان زبان میں کہ حقیقی عالم وہ ہیں جس کے دل میں تقویٰ ہے، جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہے، جس کے علم سے اس کو بھی فائدہ ہے اور اس کے علم سے مخلوقات کو بھی فائدہ ہے، انسانوں کو فائدہ ہے۔ وہ ہوتا ہے علم نافع، فائدہ مند علم۔ علم حاصل کرو لیکن اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اسے لوگوں کو فائدہ دو۔ حدیث میں ہے من سلک طریقا یطلب فیہ علما، جو کوئی ایسے راستے میں چلے کہ جس راستے میں وہ علم تلاش کرتا ہے، سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، اللہ رب العالمین اس کو جنت کے راستوں میں سے کسی راستے میں چلا دے گا۔ تو یہ ہوتا ہے علم نافع۔ علم نافع کی طلب کیا کرے۔ علم میں نافع وہ ہیں جو دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے، اور بالخصوص وہ علم جو آخرت میں کام آئے۔ جو علوم صرف دنیا میں کام آتے ہیں ان میں پہلے جو ہے علم نافع کی نکیل ہونی چاہیے۔ آپ دنیا کا علم سیکھ سکتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے دین کا علم حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وہ علم جو آخرت میں کام آنے والا ہو وہ زیادہ فائدہ مند ہے، لیکن لوگ دنیاوی علوم کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ حالانکہ سورۃ الاعلیٰ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، لیکن تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ والآخرۃ خیر و ابقیٰ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسے علم نافع کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں دنیا میں بھی کام آئے اور جو ہمارے لیے آخرت میں بھی کام آئے۔ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو زندہ ہیں اللہ رب العالمین انہیں اسلام کے مطابق حیا والی پاک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔